الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأرباع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد بعضكم أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن زفرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آخری پارہ سورہ فجر کی چند آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. فرمایا والفجر، قسم ہے صبح کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے. حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا عقل مندوں کے لیے ان 5 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد سمجھنے کے واسطے کافی نہیں ہے اللہ کی قدرت؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو تم میں سے جس کی استطاعت ہے اور ارادہ ہے کہ وہ قربانی کرے گا تو اسے چاہیے کہ جسم کے کسی حصے کے بال نہ کاٹے، فلا یأخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا، اور نہ ناخن کاٹے. بس عشرہ ذی الحجہ شروع ہونے سے پہلے، چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ناخن وغیرہ بال صاف کر لے. جس نے قربانی کرنی ہے پھر وہ پورے یہ 9 دن بال مونچھیں سیٹ کرنا، داڑھی سیٹ کرنا، ناخن کاٹنا یہ کام نہ کرے. جب عید کی نماز ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کی قربانی ہو جائے گی، بھلے ابھی قربانی کا گوشت نہ کھایا ہو، اس کی قربانی جب ہو جائے تو اس کے بعد ناخن اور بال وغیرہ کاٹ سکتا ہے. یہ حکم مستحب ہے، جو شخص کرے گا اس کو ثواب ہے، جو نہیں کرے گا گنہگار نہیں ہے. تشبہ بالحجاج کی وجہ سے، جیسے حاجی لوگ احرام باندھتے ہیں تو اس کے بعد انہیں حجامت کرانا، ناخن کاٹنا منع ہوتا ہے، ان کے لیے تو منع فرض کے درجے میں ہے. اور پھر وہ جب اپنی قربانی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد حلق کراتے ہیں، ناخن وغیرہ کاٹ سکتے ہیں. تو یہ تشبہ بالحجاج کے لحاظ سے یہ مستحب حکم ہے. کوئی شخص کر لے اچھی بات ہے، نہیں کرے گا تو گنہگار نہیں ہے.
بس 2-3 دن کے بعد عشرہ ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کی بہت فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عشرہ ذی الحجہ میں نیکی بہت پسند ہے۔ جو ایمان والے بندے جو نیکی بھی کریں، روزہ رکھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، گناہوں سے بچنا بھی نیکی ہے، کم از کم ان دنوں میں، مبارک دنوں میں گناہوں سے بچتا رہے، تو ان دنوں میں اللہ کو نیکی بہت پسند ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ یہ ایام حج چل رہے ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ شیطان جو ہے پورے سال میں سب سے زیادہ رسوا میدان عرفات والے دن ہوتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ بہت زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، یہ تو سارے جنت میں چلے گئے، میری محنت کہاں چلی گئی۔ تو ان دنوں میں اللہ بہت رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں، تو نیکی اللہ کو بہت پسند ہے۔ عشرہ ذی الحجہ میں ایک حدیث میں فرمایا کہ جس کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ جو شخص عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھتا ہے، ہر روزے کا ثواب اس کو پورے سال کے روزوں کے برابر ملتا ہے، اور رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ اور اگر پوری رات عبادت نہیں کر سکتا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو روایت نقل کی ہے کہ عشاء کی نماز اور صبح کی نماز جو شخص جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اس کو رات کی عبادت کی فضیلت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو بندہ کر سکتا ہے، جتنی توفیق ہو اتنی عبادت کر سکتا ہے۔ تو عشرہ ذی الحجہ کے 9 تو روزے ہیں۔ جو 10ویں دن کا روزہ ہے یعنی عید کے دن کا روزہ، وہ روزہ نہیں ہے، اس میں ایک فضیلت کی بات ہے کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے تو وہ رکا رہے کھانے پینے سے، اپنی قربانی کا اس دن سب سے پہلے جو چیز کھائے وہ اپنی قربانی کا گوشت کھائے۔ خواہ کلیجی جلدی حاصل ہو جاتی ہے تو وہ کھا لے، اس میں زیادہ فضیلت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نہیں اتنا صبر کر سکتا یا قربانی کا ٹائم دیر سے آئے گا تو کوئی حرج نہیں، کھا پی بھی لے۔ 9 دن کے تو روزے ہیں، جیسے روزے ہوتے ہیں صبح سے لے کر شام تک۔ 10ویں ذی الحجہ میں صرف کھانے پینے سے قربانی کے گوشت تک کے لیے رکنا ہے، اس کو روزہ نہیں کہا جا سکتا۔ بس اس طرح اچھی بات ہے کوئی رک سکے۔ مقصود یہ ہے کہ تاکہ اس کو گوشت کھانے کا شوق پیدا ہو، بھوک لگ جائے تو کھانا لذیذ محسوس ہوتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک حکیم گئے تھے خدمت کرنے کے لیے دوسرے علاقے سے، تو کچھ دنوں کے بعد وہ ناراض ہو کے واپسی کا پروگرام بنا لیا کہ یہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، مجھ سے علاج ہی نہیں کراتے۔ تو کسی نے جب پوچھا کیوں ناراض ہوئی تو یہ وجہ بتائی، تو پھر اس کو حکیم صاحب کو بتایا گیا کہ یہاں لوگوں کو جب شدید بھوک لگتی ہے تو تب کھانا کھاتے ہیں، اور بھوک ابھی باقی ہوتی ہے تو اٹھ جاتے ہیں۔ اس نے کہا یہی راز ہے صحت کا کہ جب انسان کو بھوک لگے کھانا کھائے، ہر کھانا لذیذ محسوس ہوتا ہے، اور ابھی کچھ بھوک باقی ہو، معدے پر لوڈ نہ ڈالے تو وہ آرام سے ہضم ہو جائے گا۔ معدہ ہی مرکز ہے، اگر یہ صحیح ہے تو ساری سپلائی صحیح ہے، اور اگر معدہ ہی صحیح نہیں ہے، کسی کا معدہ کسٹرول زیادہ بنا رہا ہے، کسی کا شوگر زیادہ کر رہا ہے، کسی کا فلان زیادہ کر رہا ہے، معدہ ہی صحیح نہیں تو آگے بیماریاں چل رہی ہیں۔
اور معدہ صحیح کیسے ہو کہ اس کو تو فرصت ہی نہیں ملتی، ریسٹ ہی نہیں ملتا، سارا دن کھانا پینا ہی نظام چلا رہتا ہے، تو جس کی وجہ سے بیماریاں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ مقصد ہے یہ انسان رکا رہے، اس کو بھوک لگے تو پھر اپنی قربانی کے گوشت کو جب شوق سے کھائے گا، اس کو لذیذ محسوس ہوگا، اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ اور اگر کوئی نہیں انتظار کر سکتا تو کوئی بات نہیں۔ فرمایا والفجر، قسم ہے صبح کی۔ ہر صبح دوستو ایک نیا پیغام لے کے آتی ہے۔ رات اللہ کی نعمت ہے، انسان آرام کرتا ہے، صبح تازہ دم ہو کے نکلتا ہے، سورج بھی تازہ دم ہو کے آتا ہے، ہر صبح ایک نیا پیغام لے کے آتی ہے۔ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر۔ صبح کی دعا ہے، اللہ تیرے انعام سے صبح ہے، اس میں خیر رکھ دے، تیری طرف رجوع ہے۔ والفجر، قسم ہے صبح کی، مراد اسلامی سال کے یکم محرم کی قسم ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے، اللہ اس میں خیر و برکت رکھ دے، یہ دعائیں۔ اور اغیار کے جب نئے سال شروع ہوتے ہیں تو ناچ گانے اور فضول اور خرافات اور طرح طرح کے گندے کام ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے زندگی عطا کی ہے اور امن و سلامتی کے ساتھ اللہ سال جیسے چاند دیکھے تو دعا کرے اللہم اہلہ بالامن والامان والاسلام والسلام۔ اے اللہ یہ جو چاند دیکھا ہے اس میں خیر و عافیت رکھ دے، اس میں خیر رکھ دے۔ اسی طرح سال جب شروع ہو جائے تو دعا کرے اللہ اس میں خیر و عافیت رکھ دے، نیکی کی توفیق دے دے۔ جیسے بندہ کپڑا پہنتا ہے تو اس میں بھی یہی دعا ہے، اللہم انی اسألک خیر و خیر ما صنع واعوذ بک من شر و شر ما صنع۔ اے اللہ کپڑا پہنایا اس میں خیر، اچھا کام کرنے کی توفیق دے دے، گناہ اس کپڑے سے گناہ نہ ہو۔ اللہم لک الحمد انت کسوتنی، اے اللہ تیری تعریف ہے، تو نے لباس عطا کیا ہے، من غیر حول، میری تو کوئی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ اللہ کا شکر کرے، ہر دن صبح شروع ہو رہا ہے، نیا پیغام لے کے آ رہا ہے، اور اس میں اللہ سے مانگے کہ اس میں اچھا کام ہو۔ ہر سال جو شروع ہو رہا ہے وہ بھی یہی پیغام دے رہا ہے، والفجر، یکم محرم کی سفر۔ بعض رات نے والفجر کی تیسری تفسیر بیان کی ہے کہ مراد 10ویں ذی الحجہ ہے، کہ قسم ہے 10ویں ذی الحجہ کی، جو عید کا دن ہے، جو قربانی کا دن ہے، اس کی قسم۔ اور 10ویں ذی الحجہ کی خصوصیت یہ ہے کہ پورے سال میں یہ ایک اسلامی دن ایسا ہے کہ اس کی رات نہیں ہے۔ ہر اسلامی دن کی رات پہلے آتی ہے، اب ہم جمعے میں بیٹھے ہیں تو اس کی رات گزر چکی ہے، اب جو رات آئے گی پہلے وہ رات ہفتے کی آئے گی، ہفتے صبح ہوگا۔ لیکن جو 10ویں ذی الحجہ ہے اس کی رات نہیں ہے، کیونکہ نامی ذی الحجہ سے پہلے جو رات ہے، جو حاجی لوگ مینا میں ٹھہرتے ہیں اور صبح پھر عرفات جاتے ہیں، نامی ذی الحجہ سے پہلے جو رات ہے وہ نامی ذی الحجہ کی ہے، جو مینا میں ٹھہری جاتا ہے، صبح جو ہے نامی ذی الحجہ میں عرفات میں جاتے ہیں۔ تو نامی ذی الحجہ اور 10ویں ذی الحجہ کے درمیان میں جو رات ہے، ترتیب کے لحاظ سے تو وہ 10ویں ذی الحجہ کی رات بنتی ہے، لیکن حکم کے لحاظ سے وہ نامی ذی الحجہ کے ساتھ متعلق ہے کہ کوئی شخص اگر نامی ذی الحجہ دن کو میدان عرفات میں نہیں جا سکا تو آنے والی جو رات ہے، جو 10ویں ذی الحجہ کی بظاہر معلوم ہو رہی ہے، جو مزدلفہ میں رات کو رہنا ہے، اس رات کو بھی اگر میدان عرفات میں کوئی چلا گیا تو اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ تو 10ویں ذی الحجہ کی قسم کھائی، 10ویں ذی الحجہ کی، یہ خصوصیت والا دن ہے، یہ تو عید کا دن ہے، مزید یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ دن ہے کہ جس کی رات نہیں ہے، اللہ کا نظام ہے، اس نے اللہ نے 10ویں ذی الحجہ کی رات کو لے کے نامی ذی الحجہ کو دے دی،
اور اس رات کو بھی اگر حاجی دن کو نہیں جا سکا کوئی مجبوری، دم تو آئے گا لیکن حج ادا ہو جائے گا۔ والفجر ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی مراد یہی 10 راتیں ہیں 10 ذی الحجہ کی۔ والشفع والوتر، ہر جفت کی، ہر طاق کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دو دو پیدا کی اور اپنی ذات اس کی تنہا ہے۔ بعض رات نے تو یہ تفسیر کی، ہر چیز جوڑا جوڑا ہے، ازداد کے ساتھ، گرمی ہے، سردی ہے، دن ہے، رات ہے، ظلم ہے، عدل ہے وغیرہ، ہر چیز جوڑا جوڑا ہے۔ تتبین متنبی کہتا ہے نا، تتبین الاشجاع من ازدادها، ہر چیز اس کی ضد سے پہچانی جاتی ہے، ہر چیز اس کی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ صفائی پہچانی جائے گی میل کے مقابلے میں، ہر چیز، نیکی پہچانی جائے گی بدی کے مقابلے میں۔ اللہ نے اپنی ذات کو تنہا بنایا ہے۔ والوتر، وہ اکیلا ہے۔ اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ایک ہے، بے نیاز ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب جانے لگے، یہ اللہ کے حکم سے جاری ہوتی ہے، دن آ رہا ہوتا ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یخرج الحی من المیت یخرج المیت من الحی۔ کیسے دن بڑا ہو رہا ہے، رات چھوٹی ہو رہی، رات بڑی ہو رہی، دن چھوٹا ہو رہا ہے، اس کی قدرت کی پہچان ہے۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز اس کا تعارف کراتی ہے، نظر چاہیے۔ ہر چیز، کائنات کا ہر ذرہ رب العالمین کا تعارف کرا رہا ہے۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز، ہر چیز اس کا تعارف دے رہی ہے، نظر چاہیے۔ اے اہل نظر، ذوق نظر ہونا چاہیے۔ جو شے کی حقیقت کو نہ پہنچے وہ نظر کیا ہے؟ اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ پہنچے وہ نظر کیا ہے؟ یہ نظر تو جانوروں کو بھی حاصل ہے، جو پیشانی کے ساتھ نظر لگ رہی ہے نا، یہ تو ہر کسی کو حاصل، جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ نہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور۔ میرے پیغمبر کی بات نہ ماننے والے وہ ظاہری چہرے کی نگاہ کے نابینے نہیں تھے، وہ دل کی نگاہ کے نابینے تھے۔ نظر یہ چاہیے بھلے وہ ظاہری نظر سے محروم بھی ہو، جسے تاریخ اسلام عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ سے یاد کرتی ہے۔ لیکن صحابیت کی، جب صحابیت کا مقام لیتے ہیں تو رسول اللہ جب سفر پہ جاتے ہیں تو مسجد نبوی کا مصلی سنبھالتے ہیں۔ ظاہری نظر تو نہیں ہے لیکن دل کی نظر ان کی بیدار ہے۔ قرآن کہتا ہے جنہوں نے شریعت کو نہیں مانا، ہمارے آخری حبیب کو نہیں مانا، ظاہری نظر ان کی اگرچہ تھی لیکن دل کی نظر سے نابینے تھے۔ دل کی نظر درست ہو، ایمان بھی تو دل کا نام ہے، اسی میں ہوتا ہے، پھر اس کا عکس نظر آتا ہے۔ یہ ایمان اتنی بڑی چیز ہے نا جی، یہ دل میں ہوتا ہے، اس کا تأثر چہرے پہ نظر آتا ہے۔ ہر بندے کے ایمان، ادب، محبت، عشق اللہ رسول کے ساتھ، علماء کے ساتھ، وہ سب کچھ تأثر وہ چہرے سے نظر آتا ہے۔ تو وہ دل کے لحاظ سے نابینے، بات نہیں مانی تو بس محروم ہو گئے، دیکھتے تو رہے، اس دیکھنے کا کیا فائدہ ہے۔ اور جنہوں نے ایمان کی نظر سے دیکھا، اسی ایمانی حالت میں دنیا سے چلے گئے، فرمایا یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہو گئے، صحابی کا لقب پا گئے، اونچے بن گئے، اولئک هم المفلحون ہو گئے۔ تو فرمایا کہ والفجر،
ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. اللہ کی قدرت بتا رہی، رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، یہ بدل رہا ہے نظام، اور ہر روز انقلاب کے ساتھ نظام ہے. صحت کے لحاظ سے، روحانیت کے اور تقوی اعمال کے لحاظ سے، ماحول، تمدن، تہذیب کے لحاظ سے ہر روز بدل کر آتا ہے. کیوں بھائی؟ ہر روز وہی پنکھے، وہی گھر ہے، وہی کھانے، مزاج کیوں بدل جاتا ہے؟ صحت کیوں بدل جاتی ہے؟ ذوق کیوں بدل جاتا ہے؟ کیوں؟ اللہ کا اعلان ہے نا، یہ بدل جاتا ہے. فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم یہ لیل و نہار پھیر پھیر کر لاتے ہیں، کبھی صحت سے آراستہ کرتے ہیں، کبھی بیماری لے آتے ہیں، اس لیے کہ ہماری طرف توجہ کرے. اللہ کا خلیل بھی یہ کہتا ہے وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں میرا رب مجھے شفا دیتا ہے. انقلاب زمانہ اس کی قدرت کا پتہ دیتے ہیں، لیکن پہلے بتا چکا ہوں کہ انقلابات سے سمجھے گا وہی جس کی نظر ہے، اور نظر ہی معدے تک محدود ہے. اگر بس صبح اٹھنا ہے، کھانے پینے کی فکر کرنی ہے، سارا دن بھی یہی فکر کرنی ہے، سوتے وقت بھی یہی فکر کرنی ہے، تو اس کی نظر تو صرف معدے تک ہے، روحانیت تک تو اس نے ٹچ ہی نہیں کیا. وہ سمجھے گا کیا؟ یہ ضروری ہے کہ وہ وحی کی امام بنائے، پھر سمجھ آ جائے گا کہ میں کس لیے دنیا میں آیا ہوں، کیا کیا کام کرنے ہیں میں نے، کتنے چھوڑ چکا ہوں، اور اس کو اپنے اوقات کا احساس ہوگا. یہ قیمتی لمحات مجھ سے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے دوستو. ہفتوں میں جمعے کو لے آتے ہیں، بہت فضیلت ہے جمعے کی نماز. فرمایا جو پہلے آتے ہیں امام کے آنے سے پہلے فرشتے ان کی حاضری لگاتے ہیں. امام صاحب آ جائیں تو وہ اس کو بھی، فرشتوں کو بھی حکم ہے آپ بھی بیٹھ جاؤ بات سنو. ادب یہی ہے. اور مقتدی کا پہلے آنا سنت ہے، امام کا دیر سے آنا سنت ہے. فتوے لگاتے رہو پھر امام جی دیر سے آتا ہے، امام تو بعد میں آتا ہے. امام بنو نا، امام کی عزت و احترام برداشت نہیں ہوتی تو امام بنو نا، حافظ بنو، قاری بنو، عالم بنو، مفتی بنو، ایک ادارہ اور مسجد بناؤ، اس کے امام اعظم بن جاؤ. امام کے لیے سنت یہ ہے جمعہ ہو یا عام نماز ہو، ٹائم پر آنا، دیر سے آنا، بھلے ایک آدمی لیٹ ہو جائے. امام کا دیر سے آنا سنت، مقتدی کا پہلے آنا سنت ہے. اور جمعے کے دن جتنا پہلے آئے گا اس کی اتنی پہلے حاضری لگے گی. اور جیسے امام آئے گا فرشتوں کو بھی حکم ہے کہ تم بھی چپ کر کے بیٹھ جاؤ، اب بات سنو، نہیں تو حاضری تو لگاتے جاؤ. تو بات یہ ہے دوستو، اسلام سمجھنے سے آتا ہے، پڑھنے سے آتا ہے. کوئی بھی چیز ہے اگر اس کو سیکھا اور سمجھا نہ جائے تو حاصل نہیں ہو سکتی. تو بات جو ہو رہی ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، 5 چیزوں کی قسم کھائی اللہ نے. فرمایا حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا ہم نے جو 5 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں ان غفلت کی نیند میں جو سوئے ہوئے ہیں انہیں اٹھانے کے لیے کافی نہیں ہے. فجر بھیجنے والا، صبح نازل کرنے والا، صبح بھیجنے والا کون ہے؟ عشرہ ذی الحجہ اور سالوں کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ والشفع والوتر والا کون ہے؟ لیل و نہار کے نظام کو بدلنے والا کون ہے؟ کیا ان چیزوں کی، ان اوقات کی قسم غفلت کی نیند میں سونے والوں کے لیے اٹھانے کے واسطے کافی نہیں ہے؟ حل فی ذالک قسم لذی حجر، عقل والوں کے لیے یہ قسمیں کافی ہیں. کون ہے جو اتنے بڑے نظام کو چلا رہا ہے؟ اسی نے یہ جان دی، اسی نے یہ مال دیا، اسی کی توفیق سے ہمیں ایمان ملا، اسی کے فضل سے اللہ نے ہمیں آخری امتی بنایا. جس پیغمبر کے امتی ہونے میں، جس آخری پیغمبر کے امتی ہونے میں سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمنا کر گئے
اللہ ہمیں بھی اس کا آخری اپنے آخری حبیب کا امتی بنا۔ اللہ نے کہا اس امت میں تو نہیں بھیجوں گا، لیکن اتنی تمہاری درخواست قبول کر لیتا ہوں کہ آج میرے سامنے اے انبیاء کی جماعت، آج میرے سامنے میرے آخری حبیب پر ایمان لانے کا دعویٰ اور وعدہ کر لو۔ تیسرا پارہ آخری رکوع شروع ہو رہا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اے میرے پیغمبروں کی جماعت، میرا محبوب پیغمبر تو آئے گا آخر میں، کیونکہ میں اس کو امام الانبیاء کا تاج پہناؤں گا، وہ آئے گا تو آخر میں، لیکن آج ہی تم میرے آخری حبیب پر ایمان کا وعدہ کرو اور اپنے امتیوں کو سمجھا کر جاؤ گے، اپنے امتیوں کو سمجھا کر جانا کہ اگر تمہیں میرے آخری حبیب کا زمانہ ملے تو اس پہ ایمان لانا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین یعرفون ابناءہم، وہ پہچانتے تھے جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اہل کتاب مقام پیغمبر اپنی کتابوں میں انہوں نے دیکھا تھا۔ ہر پیغمبر جو پہلے آتا گیا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتا گیا۔ مشہور واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی فوت ہو گیا، کبھی نماز روزہ ایسی چیز نہیں کی، مطلب اتنا نیک نہیں تھا، فوت ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جنازے کا کہا گیا، انہوں نے کہا میں تو جنازہ نہیں پڑھاتا، کبھی ہمارے ساتھ نیک کاموں میں مصروف ہی نہیں ہوا، مشغول ہی نہیں ہوا، جڑا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے وحی بھیجی کہ اے کلیم اس کا جنازہ پڑھا دو۔ اللہ کی کلیم نے درخواست کی، حکم تو ہے پڑھا دوں گا جنازہ، لیکن وجہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بندہ بظاہر نیک نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا اے کلیم یہ توریت کی تلاوت کر رہا تھا، اور اس میں جب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اس نے درود و سلام پڑھا، بس وہ نیکی اس کی قبول ہے، اس کا جنازہ پڑھا۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتے آئے۔ تو حل فی ذالک قسم الذی حجر، اسلام سمجھنا ہے، سو پڑھنا ہے۔ اسلام میں سب کچھ ہے، عزت وہی ہے جو اسلام دیتا ہے، مصنوعی عزت نہیں ہوتی جو استو وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت صرف سجدی ہے اللہ کو اور اللہ کے رسولوں کو، اور اس کے بعد جنہوں نے ایمان کوڑنا بچھونا بنایا عزت ان کی ہے، عزت وہی ہے جو دنیا آخرت کے لحاظ سے ہو۔ تو بات یہ دوستو، ہم بات کر رہے تھے قربانی سے متعلق، 10ویں ذی الحجہ کی قسم کھائی کہ اس میں قربانی کرنی ہے، اور قربانی شعائر اسلام میں سے ہے۔ شعائر اسلام خاص چیزیں ہوتی ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، مساجد شعائر اللہ، اور چیزیں بھی اسلام کی جس سے اسلام واضح سمجھ میں آئے، کہ چلتا ہوا کوئی شخص آئے تو سمجھ میں آئے مسلمان آ رہا ہے، یہ شاعر اسلام میں سے ہوتا ہے۔ اور اسلام اسلام اسلام، محبت محبت محبت، نہ لباس میں نہ وجود میں، تو کیا محبت تو کیا اسلام۔ شاعر اسلام یہ ہے کہ چلتا ہوا نظر آئے بندہ تو سمجھ میں آئے یہ مسلمان آ رہا ہے، یہ محمدی آ رہا ہے، یہ شاعر اسلام ہے۔ قربانی شاعر اسلام میں سے ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ فصل لربک وانحر، وانحر نہر، قربانی کیجئے، صیغہ امر ہے۔ قربانی دوستو ایک ایسے بات پچھلے جمعے کو ہی سنت ابراہیم ہے، شروع سے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی ہوئی، بس ترتیب صورت دن وغیرہ کے لحاظ سے مختلف رہی، لیکن قربانی رہی ہے۔ عید الاضحیٰ کے ساتھ متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ کو ان کی وہ ادا پسند آئی ہے۔ دوستو ایک بات جو ہے نا،
ہمیں سب کو، میں بھی طالب علم ہوں، سب کو سیکھنی ہے، دل میں ہر وقت رکھنی ہے. جب بھی کوئی مشکل حالات آئیں، صحت کے لحاظ سے، روزی کے لحاظ سے، قرضے کے لحاظ سے، مختلف ہوتے ہیں نا جی، اولاد کے لحاظ سے، کبھی بیوی کے لحاظ سے، کبھی دفتر کے لحاظ سے، کبھی پڑوس کے لحاظ سے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. ممکن ہے انہی آزمائشوں میں ہم صبر کریں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ آزمائش سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آئیں، انبیاء علیہ السلام پر. وہ اللہ کے برگزیدہ ہستی ہیں جی، معصوم لوگ ہیں. اللہ نے جن کو پیغمبر بنانا ہوتا ہے 40 سال کے بعد، ان کی 40 سالہ زندگی بھی اللہ بے داغ بنا کے رکھتا ہے. اتنی اونچی ہستیوں پر بھی آزمائشیں آئیں. لہٰذا آزمائش کوئی آ جائے، وہ کبھی بیماری، کبھی رزق کی تنگی، کبھی کیا کبھی کیا، کبھی آپ نیکی میں مصروف ہو گئے تو لوگوں نے فتوے لگانا، وہ ملا بن گیا، وہ بچوں کو حافظ بنا رہے ہو، یہ روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ سبحان اللہ مسلم. باقی سارے تو جو مولوی بھوکے نظر آتے ہیں. ہاں، یہ روٹی کے در سے صحابہ سارے حافظ قرآن تھے، سارے بھوکے ہی دنیا سے چلے گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اعلان کیا تھا، جس سلطنت، جس صوبے میں حافظ قرآن زیادہ ہوں گے اس گورنر کو انعام دوں گا. تو انعام لینے والا سب سے پہلا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے کوفہ کے اندر ایک سال میں 10,000 حافظ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. پتہ ہے عمر کو جانتے ہو؟ حضرت عمر جا رہے ہیں، بس وہ دنیا حقیقت میں درویش تھی جی. جن کا نعرہ تھا کفا بالاسلام زینتاً، ہماری خوبصورتی کے لیے اسلام ہی کافی ہے، یہ نعرہ تھا عمر فاروق کا. جا رہے ہیں اپنی سادگی میں، راستے میں ایک بچہ روتا ہوا نظر آیا، خوب رو رہا ہے. آپ نے کہا بچے کیوں روتے ہو؟ کہا میرا آقا بڑا ظالم ہے، مجھے مارتا ہے، ہمیشہ مارتا رہتا ہے، آج بہت مارے گا. کہا کیوں روتے ہو، کیوں مارے گا آج؟ کہا گھی لینے گیا تھا، تو پاؤں پھسل گیا، گھی گر گیا، زمین پی گئی گھی. وہ تو مجھے تھوڑی تھوڑی بات پر مارتا ہے، آج بہت مارے گا. کہ تو نقصان ہوا ہے. کون؟ عدل و حریت کا بادشاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ذرے ذرے کے مطابق شریعت کو مقدم رکھا. خطاب کیا زمین کو، یہ تو کر سکتا ہے نا خطاب، یہ تو آگ کو خطاب کرے تو آگ واپس چلی جاتی ہے. خشک دریائے نیل کو خط لکھے، رکا لکھے تو دریا میں جوانی آ جاتی ہے. اسے پتہ ہے نا، اسے پتہ ہے میں زمین کو خطاب کروں گا، زمین بھی مانے گی. بندے کی کوالٹی ہونی چاہیے نا، کوالٹی ایمان سے بنتی ہے، مصنوعی پروگرام سے نہیں بنتی، ایمان سے بنتی. کہا اے زمین، کیا تیرے اوپر ایسا امیر المؤمنین موجود نہیں جو کسی کا حق نہیں کھاتا؟ اے زمین، کیا تیرے اوپر ایسا امیر المؤمنین نہیں ہے جو کسی کا حق نہیں کھاتا، آج تک نہیں کھایا؟ اگر تیرے اوپر ایسا امیر المؤمنین موجود ہے جو عدل و انصاف والا ہے اور کسی کا حق نہیں کھاتا، تو پھر تیرے اوپر بھی لازم ہے اور میرا حکم ہے کہ اس بچے کے گھی کو واپس کر دے، مت کھا. میں جب نہیں کسی کا حق کھاتا، تو کیوں کسی کا حق کھاتی ہے؟ اللہ کا اعلان ہے جب نیک بندے موجود ہوں تو کوئی بھیڑیاں اور بکریاں پھر اکٹھے پانی پیتے ہیں. زمین نے گھی واپس سمیٹ کر دے دیا. یہ عمر ہے. تو بات یہ دوستو، ساری چیز ایمان کے ساتھ ہے. تو قربانی شاعر اسلام میں سے ہے. ونہر، جب بھی بندہ کوئی نیکی کرنا چاہے رکاوٹیں آتی ہیں، کبھی ماحول سے آتی ہیں، کبھی ساتھیوں سے آتی ہیں، کبھی گھر سے آتی ہیں، کبھی کدھر سے، کبھی اندر سے. اور کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اپنا نفس اتنے پیسے کیوں لگاتے ہو قربانی پر؟ اور پھر اور بابو بھی پیدا ہو گئے، او جی بڑا گند ہوتا ہے. کافر قربانی سے بڑی گندگی پھیلتی ہے، تو خود خنزیر کھاتے ہو، اندر بھی ڈالتے ہو، وہ گند نہیں ہوتا. کتوں کو اپنے بستر کے ساتھ کمبلوں میں سلاتے ہو، وہ گند نہیں ہوتا.
حدیث میں آتا ہے کوئی نجس چیز کسی کو لگ جائے 3 مرتبہ دھونے سے وہ پاک ہو جائے گی، اور کتے کا جھوٹا برتن 3 نہیں 7 دفعہ دھونے سے پاک ہوگا۔ اس کو خود سلاتے ہو اور ہمیں تانے دیتے ہو کہ قربانی سے گند ہو جاتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے نہیں گند ہوتا، نہ جانور۔ کوئی کہتے ہیں جی جانور کم ہو جائیں گے، کوئی کہتا ہے غریب کا بھلا۔ غریب کا بھلا ہر سال اسلام تو کرتا رہتا ہے۔ جتنا بھلا، جتنا ادب و احترام، جتنی انسانیت، جتنا عزت و احترام اسلام نے سکھایا کسی قانون میں نہیں ہے۔ اسلام نے بتایا اے مسلم تیری نگاہوں میں اپنی امی کا ادب ہو، تیرے وجود میں والدین کا ادب ہو۔ اے مسلم تیری نگاہوں میں بہن کا احترام اور شفقت اور حیا ہو۔ اے مسلم پڑوسی کا خیال کر، رفیق سفر کا خیال کر، اپنے استاد کا خیال کر، اپنے چھوٹے پر شفقت کر۔ یہ اسلام نے ساری سنہری تعلیم دی ہے۔ او انگریز سے متاثر ہونے والے بدبختوں، زندگی گزارنے کا ڈھنگ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ مظلوم کو حق دلایا، عورت کو وراثت دلائی، ہر کسی کو حق دلایا، رہنے کا ڈھنگ سکھایا، چھوٹوں پر شفقت سکھائی، بڑوں کا احترام سکھایا، آنکھوں میں حیا کا حکم عطا کیا ہے، اور اپنے ہاتھوں اور ہر چیز کو ایک ترتیب کے ساتھ استعمال کرنے کا حکم دیا۔ تو پھر بھی اپنا منہ ٹیڑھا ٹیڑھا کر کے، اپنے منہوں سے لعاب گرا کر تعریف کرتے ہو بدبختو، جو قرآن اور حدیث کہتا ہے جن کو اللہ اور رسول کا دشمن، ان کی تعریف کرتے ہو۔ یہ ساری انسانیت کی ترتیبیں، یہ سارے حیا، یہ ادب و احترام، پڑوسی، والدین، جانوروں کے، درختوں کے حقوق تک تو اسلام نے سکھائے ہیں۔ اور متاثر جب اسلام پڑھے ہی نہیں تو متاثر غیروں سے ہوتا ہے۔ تو قربانی کرنے میں رکاوٹیں آتی ہیں، ادھر ادھر سے نہ آئے نا دوستو، ادھر سے ہی آ جاتی ہیں، کیونکہ تربیت جب نہ ہو، تب تربیت نہ ہو نا جب اس نفس کی، تو بلہم ازل ہوتا ہے، جانوروں کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ازل۔ اور اس نفس کی جب تربیت ہو، تربیت قرآن و حدیث سے ہوتی ہے، اور نمونہ آمنہ کا لال ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بطور نمونے کے اللہ نے بھیجا ہے۔ 2 طرح کے لوگ ہیں جن کو بطور نمونے کے اللہ نے پیش کیا۔ پورے قرآن کا مطالعہ کرو۔ ایک لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہاری تعلیم و تربیت، معاش، معاشرت، تدم و تعظیم، عقائد و اعمال، عبادات کے لیے ہم نے قرآن و حدیث بھیجا، اور نمونے کے طور پر امام الانبیاء کو دیکھ لو۔ نمونہ ہے وہ، ہر طرح کے حالات آئے، کیسا مقابلہ ہوا، کیسے نیک بن کے رہے، ایک یہ ہے۔ اور دوسرا فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فَإِنْ آمَنُوا، ذرا دل کے کانوں کو کھولنا ہے دوستو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان کے دعوے دار ہو، ایمان لا چکے ہو، اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، تو میں تمہارا ایمان تب قبول کروں گا جب میرے آخری حبیب کے صحابہ جیسا ایمان بنا لو۔ 2 جماعتیں ہیں نمونے کے طور پر پیش کی گئی۔ قربانی میں طرح طرح کے وسائل، قربانی قرب سے مشتق ہے دوستو، قربانی قرب سے، ہر چیز کا مقام قرب تب ملتا ہے جب قربانی دی جائے۔ کوئی نیکی مجاہدہ کرے تو قرب ملتا ہے، قربانی سے قرب۔ بعض روایات میں تو اس طرح تک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب میں دکھایا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، انہوں نے اس طرح کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اور قربانی بھیجی، ففدیناہ بذبح عظیم۔ فرمایا اب بھی کوئی شخص اسی نیت سے قربانی کرتا ہے، اتنا خوش ہو کے کرتا ہے کہ میرے رب میں تو بہت کمزور ہوں، لیکن اگر جان دینے کی بھی قربانی ہوتی تو دے دیتا، لیکن آپ نے اپنے ابراہیم پر سہولت کی تو میرے لیے بھی سہولت کر دی ہے، میں بھی اب دمبا یا گائے ذبح کر رہا ہوں۔ فرمایا اس کو بھی اپنی جان کی قربانی کے مطابق ثواب ملے گا۔ جان کی قربانی معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن نے کسی کے لیے نہیں کہا بل احیاء عند ربہم،
فرمایا میرے راستوں میں جو مارے گئے شہید ہو گئے، خبردار ان کو مردہ بھی نہ کہنا۔ جان کی قربانی دی ہے نا، سب سے اونچی چیز جان کی قربانی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، میں جو بات سمجھانا چاہ رہا تھا، لوگ ذرا سے پریشان ہوتے ہیں، جناب ناراض ہو جاتے ہیں، گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، یہ تو ہو سکتا ہے قبولیت کی دلیل ہو سکتا ہے اللہ آپ کو قریب کرنا چاہتا ہے کہ آپ پر پریشانی لائی نا، ویسے ادھر ادھر بھٹک رہے تھے، بیماری آئی، پریشانی آئی، رجوع اللہ میں لگ گئے، رجوع اللہ میں لگ گئے، اللہ کی رضا مل گئی۔ پریشانی تو بڑے بڑے ایمان والوں پر آئی، جو حدیث آپ کو اشد الانبیاء، اور ابراہیم علیہ السلام پر بڑی قربانی آئی۔ ایسے نہیں خلیل کا لقب ملا، پہلا فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے مختلف مراحل میں اپنے خلیل کو آزمایا۔ کفر نے، ظلم نے تو آگ میں ڈالا، ہم نے آگ کو گلزار بنایا۔ باپ نے کہا لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، باز آ جاؤ ابراہیم، مجھے دعوت توحید نہ دو، رک جاؤ۔ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا کی مجھے تبلیغ نہ کرو، ورنہ پتھروں سے سنسار کر دوں گا، پتھروں سے مار دوں گا۔ ابراہیم نے اللہ کے حکم سے باپ کو چھوڑا، چل پڑے شام کی طرف۔ پھر اللہ نے اور امتحان لیے، دعا مانگی، بیٹا ملا۔ جب 9 سال کا ہوا تو خواب میں دکھایا جا رہا ہے کہ ذبح کر رہا ہوں۔ ذبح کرنے چلتے ہیں، ذبح کرنے چلتے ہیں، شیطان ایک بزرگ کی صورت میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ او امی ہاجرہ، کہاں گئے آپ کا شوہر اور آپ کا بیٹا کہاں گیا؟ کہاں؟ وہ لکڑیاں چننے گئے ہیں۔ کہاں؟ لکڑیاں نہیں چننے گئے، آج ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے گیا ہے۔ مائی ہاجرہ نے کہا او بدبخت، کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو سنائے کہ آج تک ذبح کیا ہو کہ آج خلیل جس کو 85 سال کی عمر میں اللہ نے یہ نور عطا کیا وہ ذبح کرے گا؟ کہاں؟ ہاں وہ خلیل، یہ وہ اللہ کا وہ خلیل، وہ آپ کا شوہر یہ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ بیٹے کو ذبح کروں۔ حضرت ہاجرہ وہ تربیت یافتہ ہے ابراہیم کے گھرانے کی، وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، جب اللہ کا امر ہو کہ ذبح کرنا ہے تو پھر ضرور ذبح کرنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، شیطان سب سے پہلے وار کرتا ہے۔ دوستو سمجھنے کی ضرورت ہے، سب سے پہلے شیطان وار کرتا ہے انسان کے گھرانے سے۔ جب ادھر سے کامیاب ہو گیا، بیگم سے کامیاب ہو گیا، آگے سفر نہیں کرے گا، ادھر ناکام ہوا، آگے سفر جاری ہے۔ جمرہ عقبہ میں آ کر جو مکہ سے آؤ تو پہلے جمرہ آتا ہے، شیطان کو کنکریاں مارنے والی جگہ ایک بڑا جانور بن کے لیٹ گیا، راستہ تنگ تھا تاکہ ابراہیم رک جائے۔ اللہ کے خلیل کے ساتھ فرشتہ ہے، حکم ہوا 7 کنکریاں مارو، یہ ہٹ جائے گا۔ 7 کنکریاں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ماری، شیطان ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر بن گیا، پھر کنکریاں ماری درمیان میں، پھر ہٹ گیا، پھر آگے آ کے پھر بنا، پھر ہٹ گیا، اور جائے ذبیحہ پر یہ پہنچ گئے۔ پہلے باپ کی قربانی دی، اللہ کے خلیل نے اپنی جان کی قربانی دی، گلزار نارے نمرود میں اپنے آپ کو ڈلوا دیا، اللہ کے امر سے وہ گلزار بن گئی، اور آج بیٹے کی قربانی کے لیے جا رہے ہیں۔ قربانی جب بندہ کرتا ہے تو یوں حملے ہوتے ہیں، یہ سمجھانے کی بات ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں جناب قربانی تو حج کی ہوتی ہے، تو حدیث کی روشنی، حدیث کا مطالعہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے سال مدینہ میں تھے، ہر سال آپ نے مدینہ میں قربانی کی ہے۔ 100% تو سنت پر کوئی بھی نہیں عمل کر سکتا، کوشش ہوتی ہے۔ اگر حج کی قربانی کو دیکھتے ہو تو پھر حج پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کیے، 100 اونٹ ذبح کیے۔
سنت پر عمل کرے. ابھی تک تو کسی نے نہیں کیا. 100 اونٹ کا مطلب کیا ہے؟ امام اربع کے نزدیک 700 قربانیاں. اور کچھ اور بھی لوگ ہیں تھوڑے سے کسی کونے میں ہیں, وہ کہتے ہیں اونٹ کی 10 قربانیاں ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے پھر 1000 قربانی ہے. جانور بے عیب ہو, لنگڑا لولا وغیرہ نہ ہو, دوندا ہو, اور دمبا 6 مہینے سے کم نہیں ہونا چاہیے. 6 مہینے سے زیادہ ہے اور بڑا نظر آتا ہے سال کے برابر تب. اگر 4 اور 5 مہینے کا دمبا سال کے برابر نظر آتا ہے تو نہیں ہوگی قربانی. 6 مہینے کا پورا ہونا ضروری ہے. اس کو کہتے ہیں حدود شریعت. شریعت نے ٹل کر دی یہ بات. 6 مہینے ختم, 7ویں میں ہو اور سال کے برابر ہو تو پھر عیب نہیں. دم کٹا, کان کٹا, زبان کٹا, ہونٹ کٹا, سینگ کٹا, بہت زیادہ لاغر, چل ہی نہ سکے, قربانی نہیں ہو سکتی. عمر بھی پوری ہو, شوق سے ہو, لگن سے ہو, اللہ کا مال ہے. اور ایک حدیث تو یہ ہے کہ قربانی جس کی جتنی اچھی ہوگی نا جی, میدان حشر میں یہی قربانی سواری بنے گی, پل صراط سے اس کو یوں گزار دے گی. واللہ اعلم بالصواب. ویسے بھی پل صراط سے گزر جائیں گے جن پر قربانی واجب ہی نہیں, انہوں نے کی نہیں, اللہ ان کو اپنی رحمت سے گزار دے گا. قربانی اچھی ہونی چاہیے. باقی باتیں انشاءاللہ کریں گے. اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے.